اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم، موتاکم اس سے ایسا مریض مراد ہے جس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس کے سامنے کلمے کا ورد کیا کرو، یعنی کہ کلمہ پڑھنا ہے اس کے سامنے، اس کو پڑھانا نہیں ہے کہ بھئی آپ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھانا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی قریب المرگ ہے اس کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھے، تھوڑی دیر رکے، پھر دوسری مرتبہ پھر پڑھا کرے، تو کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہمارے پڑھنے کو سن کر یہ جو آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اس کی زبان پر بھی کلمے کے الفاظ آ جائے، یہ کلمہ پڑھتے دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ قریب المرگ، ایسا مریض جو موت کے بالکل قریب ہے، اس کے بازو بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرنا چاہیے، کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مریض یا میت کے پاس تم جایا کرو تو اچھی بات ہی بولو، کیونکہ جب تم بولتے ہو تو فرشتے اس بول پر آمین کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ مریض کے پاس جا کر یا جس کا انتقال ہونے کے قریب ہے، ایسے آدمی کے پاس جب ہم جایا کریں تو اس کے پاس لا یعنی بیکار بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہاں پر تسلی والے بول بولنا چاہیے، دعائیہ کلمات کہنا چاہیے، اسے دعا دینا ہے کہ اللہ آپ کو کیا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اس کو تسلی والے الفاظ دے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ درست ہو جائیں گے۔ مریض کے پاس جب جایا کرے تسلی والے الفاظ بولا کریں۔ ایسا نہیں کہ ہارٹ کا مریض ہے، اس کو ہارٹ کی بیماری لاحق ہوئی ہے، کوئی آدمی اس کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ ہارٹ آ گیا، آپ کو سینہ چیر دیں گے، دل نکال دیں گے، فلاں فلاں کر دیں گے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مریض کو تسلی کے بجائے اس کو گھبراہٹ محسوس ہوگی۔ اس لیے مریض کے پاس جب جایا کریں تو دعائیہ الفاظ کہا کریں، تسلی والے الفاظ کہا کریں، اس کو ڈرائے نہیں، گھبراہٹ میں نہ ڈالا کریں۔ جب کوئی آدمی انتقال ہونے کے قریب ہے، ایسا آدمی کے پاس جب جایا کرے تو کلمے کی تلقین کیا کرے، وہاں پر بیکار بیہودہ باتیں نہ کیا کرے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایسا رواج بنا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر رویا کرتے ہیں، چیخے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی برائیاں، فلاں کی برائیاں، فلاں کی غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ پورے غلط کام ہیں۔
کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرنا چاہیے، کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، یا نہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، دنیا سے جانے کا وقت اس کا آ گیا ہو، تو ایسے آدمی کے پاس آپ بیٹھ کر کلمہ پڑھا کریں۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کلمے کی تلقین کیسے کرنی ہے، کلمہ کس انداز میں پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ زور زور سے اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بار بار جو آدمی دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، چچا جان کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جو انتقال ہونے جا رہا ہے وہ آدمی مجبور ہو کر کوئی نازیبا الفاظ زبان سے نکال دے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا درس دیا، تلقین کرنا چاہیے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ میت کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ پڑھو، بلکہ خود بیٹھ کر پڑھا کریں، اور پڑھے بھی ایسے کہ بار بار آپ پڑھتے ہی نہ رہیں، ایک مرتبہ پڑھے، تھوڑا وقفہ دیں، پھر پڑھیں، پھر تھوڑا وقفہ دیں، پھر پڑھے، پھر تھوڑا وقفہ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے اس پڑھنے کو سن کر میت بھی، یعنی کہ وہ مریض جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، وہ آدمی بھی اپنی زبان سے کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت محمدیہ کو اس حدیث پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔